بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت اشتم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، تو یہ آپ کا اردو کا مضمون ہے اور آپ لوگوں نے آج سبق نمبر 25 شروع کرنا ہے۔ سبق نمبر 25 عنوان ہے آپ کا ریل کہانی۔ ریل کہانی مطلب اس پورے سبق میں جو ٹائٹل ہوتا ہے، جو اس کا سبق کا عنوان ہوتا ہے، یقینی طور پر اس کے بارے میں مکمل طور پر بات کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ اس کا ایک خاص نام جو ہوتا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہو، اس سے متعلقہ تمام معلومات آپ تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ تو ریل کہانی کا ہم سب سے پہلے ذہنی خاکہ کریں گے۔ ذہنی خاکہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز کروائی جاتی ہے تاکہ ذہنی خاکہ آپ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، یا ذہنی خاکے کے ذریعے آپ لوگوں کو پورے سبق کے متعلق اہم نکات سے آگاہی دلائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ یاد کرنے میں اور پورا سبق اپنے ذہن میں آرام سے تیار کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا پہلا جو پوائنٹس ہے ہم لوگ کچھ اس طرح سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، چیپٹر کا نام ہے، وہ عنوان ہے، وہ کیا ہے، ریل کہانی۔ ریل کہانی ریل کہانی میں کچھ یہ کیا ہے، ایک ذریعہ ہے نقل و حمل کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تقریباً 250 سال پہلے لوگ کیا کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے۔ 250 سال پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اور جبکہ یا پھر اگر وہ سفر کرتے تھے تو اس وقت جو ان کے پاس ذرائع نقل و حمل تھے وہ کیا تھے، گدا گاڑی، بیل گاڑی یا پھر گھوڑا گاڑی وغیرہ تھے۔ خچر اور گھوڑے وغیرہ پر وہ پیدل سفر کرتے تھے، یا ان کے ساتھ گاڑیاں وغیرہ لگائی ہوتی تھیں جو اس کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ آگے ہے ذرائع نقل و حمل کے جو اب موجود ہیں، وہ کون کون سے ذرائع ہیں۔ ایک کیا ہے، ہمارے پاس 4 قسم کے ہیں، ہوائی جہاز بھی ہے، بحری جہاز بھی ہیں، سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں بھی ہیں، اور ریل گاڑی بھی ہے۔ تو جو بحری جہاز تھے وہ اس وقت بھی تھے تقریباً 250 سال پہلے، لیکن اس وقت یہ بہت کم تھے، لوگ بہت کم ان پر سفر کرتے تھے اور اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو اب یہ ہمارے پاس 4 قسم کے ذرائع آ جاتے ہیں، ان کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے ایک نقطہ اہم پوائنٹ لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، ہندوستان کا صدر مقام کلکتہ۔ تو ابھی جو ہندوستان کا صدر مقام ہے یا کیپٹل ہے وہ تو ہے بمبئی، وہ تو ڈیفرنٹ ہے، جو مطلب چینج ہو گیا ہے۔ ابھی جو یہاں پہ سبق کے اندر جو بات آپ کو مینشن کی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت ہندوستان کا جو صدر مقام تھا وہ کیا تھا، کلکتہ تھا، یعنی انڈیا کا جو کیپٹل تھا وہ اس وقت کلکتہ تھا، اور کلکتہ ایک بہت بڑا شہر ہے، ان کا مشہور شہر ہے۔ پھر ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو کے مشہور اور بڑے شاعر کا ذکر ہوا ہے، اور ان کا نام کیا ہے، مرزا غالب۔ مرزا غالب نو ڈاؤٹ ایک کمال شخصیت ہے، اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز میں کچھ بتاتی ہوں۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ جی، مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ خان تھا۔ ان کے پاس ان کے 2 تخلص تھے، جو پہلا تخلص تھا وہ اسد تھا، دوسرا تخلص ان کا غالب تھا، اور غالب ہی اینڈ تک رہا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا، والدہ کا نام کبھی کو خان بیگ خان تھا، والدہ ماں تھی جو عزت النساء ان کا نام تھا، اور نانا کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ پھر ان کے بعد چچا کا نام کیا تھا، نصر اللہ بیگ، پرورش کرنے والے تھے جو ان کے، اور استاد کا نام مولوی معظم تھا، سسر کا نام الہی بخش خان معروف تھا، اور بیوی کا نام امراؤ بیگم تھا۔ تو یہ ہمارا ان کا جو ان کی کتابیں تھیں وہ دستو، کاتب برہان، درفش کاویانی، پنج اہم، اور مکاتیب کون تھے، عود ہندی، یہ اور اردو معلیٰ۔ غالب کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا، 50 روپے ماہوار تنخواہ پر وہ خاندان مغلیہ کی سوانح کہتے ہیں ان کی خاندانی تمام زندگی کے بارے میں، ان کے حالات زندگی لکھنے کے بارے میں مصروف تھے، اور اس کتاب کا نام تھا مہر نیم روز، وہ لکھا کرتے تھے۔ اور 10 ستمبر میں ہی 1858 میں ملکہ وکٹوریہ کو روانہ کیا، اور خاندانی پینشن کی بحالی کے لیے کلکتے کا سفر کیا انہوں نے، یعنی وہ دہلی میں رہتے تھے اس وقت، جو سبق میں بیان کیا گیا، اور دہلی سے وہ کلکتہ جاتے ہیں اور خاندانی پینشن کی بحالی کے لیے جاتے ہیں۔ رامپور کے دربار سے بھی وابستگی رہی، قلعہ معلیٰ سے تعلق اور پینشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ بہادر شاہ ظفر نے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کے خطاب سے سرفراز کیا، ان کے استاد مقرر ہوئے۔ انہوں نے ابتدا میں شاعری معروف فارسی شاعر بیدل کی پیروی کی۔ جو بیدل تھے وہ عظیم شاعر تھے، وہ بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے، لیکن وہ فارسی کے شاعر تھے۔
انہیں اپنا استاد کہا ہے۔ علیحدگی کے بعد انہوں نے غزل کو سوچتا ہوا ذہن عطا کیا۔ اردو میں 19ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے گیا۔ غالب کو اردو نثر پر اردو شاعری کے علاوہ ایک بڑا احسان مکتوب نویسی یعنی انہیں خط نویسی جو انہوں نے لکھی وہ باکمال لکھی اور بہت آسان کر دیا۔ نثر میں جدید اسلوب کے بانی ہیں۔ اسلوب کہتے ہیں لکھنے کا طریقہ کار جو ہوتا ہے، خصوصاً غدر کے دوران اور غدر کے بعد کے غالب نے اپنی عمر کے آخری 2 دہائیوں میں اردو مکتوب نویسی یعنی خطوط نویسی کی طرف توجہ کی۔ عود ہندی 1868 کو زندگی میں اور اردوائے معلیٰ بعد وفات شائع ہوئے۔ 1869 میں ان کا انتقال ہوا۔ بستی نظام الدین دہلی میں مدفون ہے۔ یہ دہلی میں مدفون ہے، یعنی کہ ان کا مزار جو ہے وہ انڈیا میں اس وقت دہلی کے شہر میں موجود ہے۔ تو یہ تو ان کا تعارف تھا، جو ان کے حالات زندگی کے بارے میں مختصر بیان کیا گیا ہے، جو ان کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ میں نے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت جنوبی ایشیا میں کون سے، جو ہمارا برصغیر تھا نا، برصغیر پاک و ہند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں پہ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا 3 ممالک قائم تھے۔ یہ تینوں شروع میں اکٹھے ہی ہوتے تھے، لیکن بعد میں ان کے درمیان مختلف ادوار میں یا مختلف صدیوں کی دہائیوں میں ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ انگریز حکومت کیا تھی؟ کچھ انگریز تھے جو تجارت کی غرض سے پاکستان آئے۔ یہ برطانیہ سے آئے ہوئے تھے، اور جب پاکستان آئے برصغیر پاک و ہند میں آئے، انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ زرخیز مٹی ہے، ہر طرح کے زرعی اجناس بہت اچھی پیداوار دیتے ہیں، ان کے لوگوں میں مہارت بہت اچھی ہے، ان کی سکلز ہیں، مختلف کاموں میں ان کی مہارتیں ہیں، ان میں کام کرنے کی صلاحیت ہے اور بہت اچھا ان کا ورک ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ کام ان سے مختلف اشیاء تیار کرواتے اور دوسرے ان سے سستے داموں لیتے، اور جب وہ دوسرے ممالک میں جا کر بیچتے تو یہ بڑی مہنگے داموں بکتی تھی وہاں پہ۔ تو ان کو اس میں تجارت میں بہت زیادہ نفع حاصل ہونے لگا۔ تو یوں کچھ انگریز تھے، پھر کافی زیادہ انگریز آنے شروع ہوئے اور وہاں پہ اپنی تجارت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ ایک کمپنی کا آغاز کریں۔ تو کمپنی کے آغاز کرنے سے پہلے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا سربراہ تھا، یعنی اس کا جو مالک تھا، اس نے وہاں سے برطانیہ سے وہ ایک عام شخص بن کر آیا اور ہندوستان میں آ کے عام شہریوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح رہنے لگا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہاں کی زبان سیکھی، عام لوگوں جیسا لباس پہنتا تھا، بالکل بھی کسی کو نہیں پتا تھا یہ انگریز ہے یا پھر انگریز حکومت کا بندہ ہے یا پھر یہ کوئی اسپیشل بندہ ہے یا اس طرح سے اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو کسی کو اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا، ان کے اڈوں پہ بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا اور ان کے دیکھتا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں پر کام کیا، ان کے ذہنوں کو پڑھا، ان کی سوچ کو پڑھا، اور اس نے پورے تقریباً 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں صرف یہی چیز جاننے کے لیے کہ کس بات پر ان کو شکست دی جا سکتی ہے، کس بات سے ان کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس طرح ان کو لالچ دیا جا سکتا ہے اور ان کو خریدا جا سکتا ہے، اور کس طرح ہم یہاں پر آ کر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور ان پر قابض ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو تھیں نا، اس نے اسی 1.5 سال کے اندر سیکھی، اور پھر وہ واپس گیا اور واپسی پر پھر وہ ایک کمپنی کا مالک بن کر آیا، اور اس نے آ کر یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی کلکتہ میں۔ تو پھر انہوں نے یہاں پر آ کر اپنی حکومت قائم کر لی اور پاک و ہند پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا۔ انگریز اور مسلمانوں نے مل کر ان کے خلاف جنگ کی، لیکن جنگ میں ناکامی ہوئی اور انگریز بری طرح اس میں بھاری ثابت ہوئے۔ جب ہندوستان نے یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہیں یا بھاری ہیں ہم پر، تو کیوں نہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور ہم کیوں نہ ہم ان کا فائدہ اٹھائیں اور مسلمانوں کو ان کے خلاف استعمال کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو ان کا خلاف قرار دے دیا کہ یہی صرف آپ کے خلاف جنگ کر رہے تھے، ہم لوگ اس کے جنگ نہیں کر رہے تھے۔ تو سب سے زیادہ ان کی نفرت کا یا ان کی
ان کی سزا کا جو نشانہ تھا وہ مسلمان بنے اور مسلمانوں کو تمام نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا، ان کو سرکاری ملازمتوں میں جگہ نہ دی گئی۔ اگر کسی کو بڑی سے بڑی سفارش پر کوئی نوکری مل جاتی تو وہ سیاہی دوات میں سیاہی بھرنے کی نوکری ملتی، یا صفائی کرنے کی، یا پھر حجام، یا اس طرح کے بہت معمولی کام تھے جو ان کو دیے جاتے، ورنہ ان کو کام نہیں دیا جاتا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس وقت میں جب یہ زمانہ تھا تب قائد اعظم کانگریس کو جوائن کیے ہوئے تھے، آل انڈیا نیشنل کانگریس کو جوائن کیا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ اپنے جائز حقوق سے بھی محروم ہے، تو انہوں نے اس چیز پر غور کیا اور انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ جوائن کی، اور تب جا کے مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، نواب موصل الملک اور بے شمار ہمارے ایسے نام ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ بہت محنت کی، بہت اسٹرگل کی پاکستان کو بنانے کے لیے اور مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے بہت محنت کی، اور سید کا بہت بڑا نام ان کے تعلیمی ادارے، انہوں نے نوجوانوں پر جو کام کیا وہ بے مثل ہے، اور قائد اعظم کی انتھک محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے پھر پاکستان کا وجود سامنے آیا۔ یہ بتاتی چلوں کہ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے باقاعدہ ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ قومیں، یہ کبھی بھی ایک جا نہیں رہ سکتی، نہ ہی یہ ایک طرح سے یہ کسی بھی لحاظ سے یہ ایک جیسی ہیں، ان کی روایات، ان کے رسم و رواج، ان کا مذہب بالکل مختلف ہے ایک دوسرے سے، ان دونوں کے لیے الگ الگ وطن ہونا چاہیے تاکہ یہ دونوں اپنے تمام مذہبی فرائض کو بآسان طریقے سر انجام دے سکیں۔ تو یہ اقبال کا خواب تھا جو قائد اعظم اور ان کے بے شمار ساتھیوں نے بے انتہا محنت اور کوششوں کی وجہ سے حاصل کیا، اس خواب کو پورا کیا۔ تو اس طرح سے انگریز حکومت کا بھی خاتمہ ہوا اور 1947 کا پاکستان بنا۔ اس کے بعد آ جائیں جی، ابھی ریل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ 2 پوائنٹس تھے، وہ ذرا تھوڑے لمبے ہو گئے ان کو بتانے میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل میں۔ تو ابھی ہم کرتے ہیں پاکستان کی برصغیر پاک و ہند کی پہلی ریل گاڑی۔ پہلی ریل گاڑی کب چلی تھی؟ 1853 میں یہ جو پہلی ریل گاڑی تھی اس کا آغاز ہوا، اور یہ بمبئی سے چلی تھی اور مقام تھانہ تک گئی تھی۔ اس کا جو پہلا سفر تھا اس پہلی ریل گاڑی کا وہ 1853 میں بمبئی سے تھانہ تک کا تھا، اور اس کے تقریباً 9 سال بعد بمبئی سے دہلی تک ریلوے لائن بچھا دی گئی تھی اور دونوں شہروں کے درمیان ریل گاڑیاں ہی چلنے لگی تھیں، اور پاکستان میں کراچی سے لاہور، لاہور سے پشاور تک ریل گاڑیاں چلتی تھیں۔ اس طرح بڑے بڑے شہروں میں کے درمیان متعدد مقامات پر دائیں سے بائیں، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کی طرف ریلوے لائنز نکلتی تھیں، اور ان تمام مقامات کو جہاں سے ریلوے لائنز نکلتی تھی ریلوے جنکشنز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو ریل کا جو سفر ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے، آرام دہ ہوتا ہے، نہ تو دھوئیں کی اسمیل ہوتی ہے، نہ کوئی جمپ لگ رہے ہوتے ہیں، نہ کسی قسم کا ہمیں اس میں ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں، رکاوٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں مختلف گاڑی رک رہی ہے، ہمیں باہر جا رہا ہے، شور آ رہا ہے، دھواں آ رہا ہے۔ بہت پرسکون سفر ہوتا ہے، بڑی بڑی نشستیں ہوتی ہیں جن پر سکون سے مسافر بیٹھ سکتے ہیں، بچے ہیں جو گاڑی میں آرام سے چل سکتے ہیں، اور انسان تازہ ہوا کا بھی لطف اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر جیسا ماحول ہم گاڑی میں محسوس کرتے ہیں۔ اگر ریلوے کا نظام بہترین ہو تو کوئی بھی ملک ترقی کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اگر ریلوے کا نظام بہترین ہو جائے تو معاشرے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی ریلوے کا نظام بہترین کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ابھی ہماری جو سڑکوں پہ آئے دن اتنے حادثات ہوتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ جانی نقصان اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انجریز ہو جاتی ہیں اور بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہماری ریلوے کا نظام بہترین ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے یہ جو حادثات ہیں ان میں بہت زیادہ کمی واقع ہو سکتی ہے، اور ہم لوگوں میں ایک نئی قسم کا، ہمارے معاشرے میں ایک نئی قسم کا ماحول، نئی طرز کا ماحول جنم لے گا، جس سے فضا بھی صاف ہوگی، لوگوں کو بھی سکون میسر ہوگا،
اور ذرائع آمد و رفت میں جو سڑکوں پر جو رش ہے وہ بہت کم نظر آئے گا، تو اس کے لیے حکومت کو ضرور کوششیں کرنی چاہیے۔ تو بیٹا یہ تو آپ کا تھا ایک سبق کا ذہنی خاکہ، اس کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سبق کا خلاصہ تیار کرنا ہے۔ سبق کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا ہے کہ خلاصہ کیا ہوتا ہے۔ پورے سبق کو اپنے لفظوں میں تمام اہم نکات سمیت پیش کر دینا خلاصہ کہلاتا ہے۔ خلاصے میں آپ لوگوں نے اس کے تمام اہم نکات شامل کرنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کہانی بیان کر رہے ہیں تو کوئی کہانی کا کوئی نقطہ رہ نہ جائے کہ جو امپورٹنٹ ہو اور اس کو بیان کیے بغیر کہانی نامکمل ہو۔ اسی طرح اگر آپ اس میں جتنی بھی آپ نے باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ نے اس کو لکھنا ہے، لیکن جو میں نے باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں وہ بہت ڈیٹیلز میں ہیں، سو آپ لوگوں نے خلاصے میں وہ نہیں کرنا، خلاصے میں آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کی معلومات کے لیے چیزیں تھیں، اور آپ لوگوں نے صرف آج کے لیے یہ کرنا ہے کہ اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اس کے بعد اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے، اور نمبر 3 ذہنی خاکہ تیار کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ بیسٹ آف لک۔ اگر کوئی پرابلم ہو مجھ سے پوچھ لیں۔ تھینک یو سو مچ۔